ہمارے ایک جاننے والے مولانا صاحب تھے, ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی نا, اتنی آؤٹ ہو گئی کہ ان کو کوئی بوڑھا آدمی نصیحت کرے ان کو غصہ آئے, بوڑھے کو ڈانٹ دیتے تھے بڑی محفل میں, حالانکہ ینگ تھے وہ. ہمیں غصہ آتا یار آپ ٹھیک ہے عالم ہو لیکن آپ جوان ہو, اگر کوئی بوڑھا سفید ریش آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے تو بوڑھے کے احترام کا تقاضا ہے کہ غصے تو نہ ہو نا, آپ سن لیں انکل ٹھیک ہے میں غور کروں گا, غصے کیوں ہو رہے ہو بھائی. انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اچھا ان کے بھی مریدین تھے ہاتھ چومتے, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. ان کے مرید بھی ان کے یہی ہے کہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, اور اس وقت سیلفیوں کا زیادہ رواج تھا نہیں, یہ موبائل کیمرے نہیں ہوتے تھے اس وقت. پھر وہ ذکر بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو, مرید آ رہے ہیں اور مرید پھر خواب بھی سنا رہے ہیں, میں نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا. مرید بھی ایسے ایسے خواب سناتے ہیں نا, میں نے یہ دیکھا جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہیں آپ, میں نے دیکھا آپ کی 10 انگلیاں گھی میں, وہ تو سنا ہوگا نا, اور میری گندگی میں. وہ پیر صاحب کہتے تھے نا, مرید آیا, پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں اور میری پخانے میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہے. تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دیں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا. وہ بھی ایک پیر صاحب, مریدوں نے ان کو بہت وہ اٹھا لیا نا. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ بدتمیزی, ہر ایک سے بدتمیزی. تو میں پریشان ہوتا تھا ان کو ہو کیا گیا ہے. تو ہمارے کسی دوست نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ان کا قصور نہیں ہے, اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, تو اس وہم کی وجہ سے بےچارے ایسے ہو گئے. بعض دفعہ انسان اپنی بارے میں خوش فہمی میں آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. لوگ اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں, آدمی سمجھ لگتا ہے. انسان دوسروں کی تعریفوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے نا, اپنے عیب اس کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے.